ماہ رجب کی 7، 8، 9 تاریخ یعنی آج بدھ کے دن یا جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن جو شخص بھی یہ اللہ الصمد کا عمل کر لیتا ہے نا، ایک دن کے اندر اس کو لاکھوں نہیں کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں یہ عمل ایسا ہے کہ جو لوگ ایک بار کر لیتے ہیں نا، زندگی آسان ہو جاتی ہے، ان لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان سا ہے۔ ایک واقعہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس شخص کو کیسے نفع ہوا، کتنا فائدہ ہوا اور کس قدر وہ شخص امیر ہو گیا۔ جو شخص ہمیشہ کی دولت چاہتا ہے نا، ہمیشہ امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ شخص اس عمل کو اس ماہ رجب کی ان تاریخوں میں ضرور کر کے دیکھے۔ دیکھیں عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک انڈا آپ نے لے لینا ہے، صرف ایک انڈا۔ اس کے اوپر آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھیں گے۔ وہ استغفار کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک عام انڈا جو دکان سے ملتا ہے وہی انڈا آپ نے لینا ہے۔ انڈا مطلب دیسی ہو، فارمی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ میں چیز اس لیے بتا رہا ہوں، بہت سارے میرے دوست بھائی بہنیں پھر بعد میں یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کون سا انڈا لیں۔ انڈا کوئی بھی لے لیں، کسی بھی جانور کا، مرغی کا لے لیں یا کوئی بھی بطخ کا لے لیں، کوئی بھی آپ کو دکان سے جو عام فارمی انڈے ملتے ہیں، آپ وہ دکان سے انڈا لے لیں، 20، 25، 30 روپے کا جو ملتا ہے وہ لے کر اس کو آپ کسی برتن کے اندر اپنے سامنے رکھ لیں۔ برتن بھی صاف پاک ستھرا ہونا چاہیے۔ انڈا بھی دیکھ لیں اس کے اوپر کوئی گندگی نہ لگی ہو، بعض اوقات گندگی لگی ہوتی ہے، اس کو کسی کپڑا گیلا کر کے اس کے ساتھ اس کو صاف کر لیں اور اپنے سامنے رکھ لیں۔ دیکھیں میں عمل بالکل ایک ایک لفظ کر کے بتاؤں گا تاکہ ہر دوست کو اس عمل کی طاقت اور تاثیر کا پتہ چل جائے اور یہ عمل کرنے کا طریقے کی سمجھ آ جائے، اور پھر جو بندہ اس طرح یہ عمل کر لے گا پھر وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ رسوا نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کو عزتیں ملتی رہیں گی۔ اس انڈے کو کرنا کیا ہے؟ اس انڈے کے اوپر آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھ کے دم کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دم نہ کریں، بس انڈا سامنے پڑا ہے اسی طرح آپ عمل کر لینا۔ سب سے پہلے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ درود پاک یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ نے آگے چل کر درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ اتنے سے الفاظ ہیں، صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آگے مکمل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اس عمل کا حصہ بھی نہیں ہے، بس آپ نے اختصار کے ساتھ اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں۔ اور یہ الفاظ پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ جو مجھ سے غلطیاں خطائیں ہو چکی ہیں تو وہ مجھے معاف فرما دے۔ آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، حرام رزق نہ کماؤں گا، نہ بچوں کو کھلاؤں گا، نہ خود کھاؤں گا، نہ ہی اس کی طرف جانے کی کوشش کروں گا، اور تو میری مدد فرما اور غیب کے خزانے میرے لیے کھول دے اور مجھے اپنی عطا سے اتنا عطا کر کے میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی کہ عورت ہے تو وہ اپنا نام لے، مرد ہے تو وہ اپنا نام لے۔ یا اللہ میں فلاں میرے، یعنی کہ میں زین بن فلاں، یعنی کہ اپنا نام لے، اپنی ماں کا نام لے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون شخص میری بارگاہ سے مانگ رہا ہے، لیکن یہ ایک اللہ والوں نے طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا نام لے کر یا جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں آپ اس کا نام لے کر اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے شروع کر دیں۔ آپ نے استغفار پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے اس طرح اپنا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں بھی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ کیونکہ ایک خاص عمل ہے اور یہ خاص وقت میں کیا جاتا ہے تو اس کو آپ نے ان اوقات میں سے کسی دن بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ بدھ کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ عمل صرف ایک دن کرنا ہے، لیکن ان 3 دنوں میں کسی ایک دن کا انتخاب کر لیں، اس دن اس عمل کو کر لیں۔ عمل کرنے کا وقت یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے رات کو کرنا ہے تاکہ یہ پھر انڈا آپ کے پاس رہے گا، اور آج صبح بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ضروری نہیں کہ رات کو ہی کریں، دن کے کسی حصے میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وقت جو آپ نے مقرر کرنا ہے اپنی مرضی سے، پھر اس انڈے کا استعمال اسی وقت آپ نے کرنا ہوگا۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ساری چیز واضح کر دوں گا تاکہ کسی بھی شخص کو ابہام نہ رہے۔
اور اس حساب سے آپ نے اپنا وقت کا انتخاب کرنا ہے۔ مثلا آج یہ انڈا آپ دم کرتے ہیں، آج بدھ کا دن ہے تو آپ ظہر کے بعد اس انڈے کو دم کرتے ہیں، تو پھر آپ نے جمعہ کے دن اس انڈے کو، یعنی کہ 2 دن جب گزر جائیں گے تو اس انڈے کو 2 دن گزرنے کے بعد، ایک دن تو آج کا ہے نا، ایک کل کا، ایک پرسوں کا، پرسوں جب اس کی آئے گی جمعے کی، جب ظہر نماز جمعہ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس انڈے کو پھر استعمال بھی کرنا ہے۔ وہ طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اسی طرح اگر آپ رات کا وقت رکھتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے آپ کے لیے رات کو اس انڈے کا استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا، تو آپ نے پھر اسی حساب سے وہ وقت مقرر کرنا ہے۔ جس ٹائم میں آپ باہر جا سکتے ہوں یا آپ اس انڈے کو بہا سکتے ہوں، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنا وقت مقرر کر لینا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھا، پھر اپنا نام لیا، یا اللہ میں فلاں بن فلاں، یعنی کہ اپنا نام، اپنی ماں کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے کہ میں زین بن عائشہ یا زین بن مریم، جو بھی آپ کا نام ہے، آپ کی ماں کا نام ہے، آپ نے اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور میری فلاں 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 حاجت ہے، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں نا، آپ نے ان کا سوال کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات کہنی ہے، یا اللہ یہ عمل میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو مجھے اس عمل کے اندر کامیابی عطا فرما۔ یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، آپ نے یہ الفاظ لازمی کہنے، اپنا نام لینے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ کہنے کہ یا اللہ یہ عمل میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو مجھے اس کے اندر کامیابی عطا فرما۔ دیکھیں پھر یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت کامیابی سے روک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ میرے مالک کی شان ہے، یہ رب کی شان ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلا جو اس میں مبارک اس کے اوپر پڑھنا ہے، دیکھیے اللہ الصمد، یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت مبارکہ بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک بھی ہے۔ کہتے ہیں جتنی بھی کچھ سخت مہم ہو نا، جتنی بھی کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، جتنی بھی بڑے سے بڑا کوئی دکھ ہو، مصیبت ہو، یہ عمل کرتے ہی ہر دکھ، مصیبت، ہر پریشانی، ہر رکاوٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو اور ہم اس عمل کو کر کے اپنی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کروا سکیں، یا اپنے ہم حاجتیں پوری کروا سکیں، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ ہم حاصل کر سکیں۔ دیکھیں سمد کہتے ہیں بے نیازی کو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، یعنی کہ سمد کا مطلب یہ بھی ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا ہے؟ ہر چیز کے پیدا کرنے والا وہ ہے، ہر چیز کو بنانے والا وہ ہے، ہر چیز دینے والا وہ ہے، اسی طرح ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بڑا بے نیاز ہے۔ ساری دنیا، اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیم جس کو کہتے ہیں، ہم نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اسم ذاتی ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں نا، وہ سارے صفاتی نام ہیں، وہ اللہ کی صفتیں ہیں، اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ذاتی نام اور اللہ کا صفاتی نام پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کی جاتی ہے تو پھر اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ دیکھیں یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل کی جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے، جو سمجھائی ہے نا، اس کے اندر بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ سمد وہ ذات ہے کہ سب سے بے نیاز ہے، مگر سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جو اس کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے پھر اللہ اس کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کو بھی کسی کے پاس نہیں جانے کی ضرورت اور حاجت رہتی۔ اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کی تمام ضروریات اور حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے، اس بندے پر اپنے لطف و کرم کی بارش برساتا ہے، اس کی زبان میں صداقت پیدا کرتا ہے، اور ان کی ذات کو دوسروں کے لیے اظہار محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب کشف بننے کے لیے، یعنی کہ اپنے حالات کے بارے میں آگاہی کے لیے، اپنی زندگی کو گزارنے کے بارے میں صاحب کشف بننے کے لیے، اس عمل کی برکت سے اللہ اس بندے کا باطن کھول دیتا ہے۔
اگر اسے ساری زندگی اس عمل کا فائدہ چاہیے نا تو پھر یہ عمل کرنے کے بعد ان اسماء مبارکہ کا بس ورد کرتا رہے، وہ اللہ کا مقرب بھی بن جائے گا، اللہ کا بھی اس کو کسی چیز کی کمی بھی نہیں آنے دے گا، یعنی وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اس کی زبان سیف الزبان بن جائے گی۔ جو شخص اپنی نجی زندگی میں سچائی کو اپنا کر، یعنی کہ دیکھیں اب کتنا پیارا جملہ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ جو شخص اپنی زندگی میں سچائی کو اپنا کر، یعنی کہ سچ کے راستے پر چل کر اس عمل کا آغاز کرتا ہے نا، پھر اس کو اتنا کھلا رزق ملتا ہے کہ وہ ساری زندگی لوگوں میں بھی تقسیم کرتا رہے تو ختم نہیں ہوتا۔ یعنی بے نیاز ہونے کا یہ عمل ہے، اور دنیا کے دندوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اس کی جیب کہتے ہیں کبھی پیسے روپے سے خالی نہیں رہے گی، نہ اس کا گھر کبھی دولت سے خالی رہے گا، اس کا گھر بھی ہمیشہ بھرا رہے گا، اس کی جیب بھی ہمیشہ بھری رہے گی۔ جب بھی اسے کوئی مالی ضرورت درپیش ہو تو کہیں نہ کہیں سے اس کی ضرورت ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اس عمل کے معجزات ہیں، یہ اس عمل کی برکتیں ہیں۔ ایک ہی دن کے اندر اگر آپ لاکھوں کا نفع چاہتے ہیں نا تو پھر یہ عمل آپ کے لیے میں گفٹ کر رہا ہوں، آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ آپ اس کو قبول فرماتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھے بغیر عمل کو نہ کیجیے گا، کیونکہ عمل انتہائی قیمتی ہے، اور اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو بھی مکمل دیکھیں۔ جیسے پہلے میں نے استغفار کی تسبیح بتائی اسی طرح پڑھیں، اس کے بعد اپنی ماں کا نام لے کر اس عمل کا جیسے آغاز کرنے کا طریقہ بتایا اس طرح اس عمل کا آغاز کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا اللہ، یا اللہ، اس کے بعد ہے یا سمد، یا سمد، یا سمد، دال کے اوپر پیش پڑے گے، یعنی کہ یا اللہ، جیسے ہا کے اوپر ہم پیش پڑھ رہے ہیں نا، یا اللہ، یا سمد، یا سمد، سین کے اوپر سواد کے اوپر بھی زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے، اور یہ دال کے اوپر پیشہ پڑھیں گے یا سمد، جیسے اللہ سمد نہیں ہم پڑھتے، یا سمد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کو یا سمدو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سمد پڑھ لیں، یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا سمد۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، دونوں اسم مبارک کو آپ نے ملا کر ایک تصور کرنا ہوگا، یعنی کہ یا سمادو پڑھیں تو یہ سب سے اچھا ہے، اور اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے یا سمادو، دال کے اوپر بھی پیش پڑھنی جیسے ہم ہا کے اوپر پیش پڑھ رہے ہیں، یا اللہ یا سمادو۔ دیکھیں اب اس سے بڑھ کر تو میری ذمہ داری نہیں نا کہ میں آپ کو ایک ایک لفظ بتاؤں، ایک ایک حرف بتاؤں، شد مد بتاؤں، ساری چیزیں بتاؤں۔ تو یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی میرا بھائی میری بہن اس عمل کی تاثیر اور برکت سے محروم نہ رہے، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، تاکہ ہر شخص ان 3 دنوں میں سے ایک دن کر کے اس کی برکتیں مکمل طور پر حاصل کر سکے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑا زبردست قدرت والا ہے، اور ہر لحاظ سے با اختیار ہے، جو چاہے لے لے اور جو چاہے وہ چھین لے، جو چاہے وہ عطا کر دے، اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے۔ جو چیز موجود نہ ہو اسے وجود میں لانے میں پوری طرح وہ اختیار رکھتا ہے، اور ہر چیز موجود ہو اسے یکدم ختم کرنا میں بھی وہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح جو چیز اس کے قبضے میں ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر، یعنی کہ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہمارے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے وہ مجازی طور پر ہوتی ہے، حقیقت میں اس کی سارا اختیار اور سارا قبضہ میرے رب کا ہوتا ہے۔ اس کی طاقت کے اظہار کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ قادر اسے ہر چیز کو اپنی قدرت کے اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا جلوہ ہر چیز میں ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیں تیز دھوپ میں وہ ٹھنڈی ہوا چلا دیتا ہے، اور سخت سردی میں وہ دھوپ نکال کر اپنے بندوں کو سکون والی دولت میسر فرماتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑا قادر ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت کی وادی میں اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، زمین اور آسمان اس کے بنائے ہوئے ہیں، اس کی قدرت اتنی وسعت والی ہے کہ کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس میں مبارک بڑا ہی جلالی قسم کا ہے، ان کو آپ نے ملا کر 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اس کے سے پہلے آپ نے استغفار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھا تھا، یہ بھی آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پہ جیسے آپ کو آسانی ہو آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح آپ نے ایک تصور کرنا ہے، پھر پڑھتے جانا ہے۔ جب یہ تعداد 101 مرتبہ ہو جائے، اس میں تم کمی پیشی نہیں کرنے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ جس سورہ مبارکہ کا یہ اسم مبارک ہے نا، یہ ایت مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کی بھی ہم تلاوت کریں گے۔ پھر آپ نے آخر میں انڈے کے اوپر دم کرنا ہوگا، درود پاک بھی پڑھنا ہے، میں آگے بتاتا ہوں۔ اور اس انڈے کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن تک اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ اگر آج کرتے ہیں تو پھر جمعۃ
المبارک کے دن تک اپنے گھر میں رکھیں، یہ اگر ہفتے کو جمعرات کو کرتے ہیں تو پھر ہفتے تک اپنے گھر میں رکھیں، اگر اتوار ہفتے یعنی کہ جمعے کے دن کرتے ہیں تو پھر اس کو اتوار تک اپنے گھر میں رکھیں۔ میں پھر ایک مرتبہ آسان بات کر کے بتا دیتا ہوں، اگر آج کرتے ہیں تو پھر جمعۃ المبارک کے دن تک آپ نے مطلب آج اس عمل کو، جیسے میں نے مثال دے کے آپ کو سمجھا دیا تھا، اس کو سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی، تو آج کرتے ہیں تو پھر جمعۃ المبارک کے دن تک اپنے گھر میں رکھیں، جس ٹائم میں کیا ہے اس ٹائم تک اپنے گھر میں رکھنا ہے، پھر اگر جمعرات کو کیا ہے تو ہفتے تک، تو اگر جمعے کو کرتے ہیں تو پھر آپ اتوار تک اس کو اپنے گھر میں رکھیں، جس ٹائم کیا تھا اس ٹائم پھر آپ نے اس انڈے کو لے کر اس کو اپنے پانی میں بہا دینا ہے۔ اب اس کے اوپر پڑھنے کی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں یا اللہ یا سمد یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ کے اس بابرکت مہینے میں سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام پڑھ لیا پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے کیا کہنے ہیں۔ میں آپ کو یہ عمل اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں اور میں سورۃ اخلاص کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سورۃ اخلاص یہ ماہ رجب کے اندر ایک خاتون بھی پڑھتی تھی، اور ایک خاتون بیت المقدس میں ایک عبادت گزار بڑی عبادت کرنے والی عورت تھی۔ جب رجب کا مہینہ آتا تھا نا تو وہ ہر روز اس مہینے کی تعظیم کرتی تھی، تعظیم کرنے کی صورت میں وہ سورۃ اخلاص کو 12 مرتبہ پڑھتی تھی، یعنی کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر وہ ریشم کا لباس اتار کرنا، بڑا قیمتی لباس اتار دیتی اور ٹاٹ کا لباس پہن لیتی، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ آ چکا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ پھر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو بس یہ آسان سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو یاد رکھ لیں اور اس کو اپنے ذہن میں اتار لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ سے مانگنے سے کیا کچھ ملتا ہے۔ اب وہ خاتون جب یہ مہینہ آیا نا تو اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا تو وہ بیمار ہو گئی، اور اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے میں جو ہے وہ فوت ہو جاؤں، میرا وقت نزا قریب ہے۔ یہ بھی چیزیں ایسے بندے کو معلوم ہو جاتی ہیں جو بندہ اللہ کا قرب اختیار کر لیتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا آپ کو مشاہدات ملیں گے، آپ کو بہت ساری چیزوں سے آگاہی ہوگی، اور اسی طرح جب وہ بیمار ہوئی اس نے وصیت کی اور ایک دن اچانک اس کے موت کا وقت قریب آ گیا، فوت ہوگی، اس کے بیٹے نے اس کو بڑا اچھا لباس دیا، کفن کے اندر بڑا قیمتی لباس دیا، بڑے اچھے کپڑا خرید کر اس کا کفن بنایا، اور جب اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جب اس کے دفن کر کے آگے قبر میں اتار کر آگے رات کو بیٹا سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا میں تیرے سے خوش نہیں ہوں۔ امی جان کیوں؟ کہا کہ بیٹا تو نے میری وصیت پہ عمل ہی نہیں کیا، میں تجھ سے خوش نہیں ہوں۔ وہ حیران ہوا، سخت رویا، اور صبح اٹھا اپنی والدہ کی قبر کو جا کر کھولا تو قبر میں اس کی والدہ نہیں تھی، وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی، اور اسی دوران وہ رونے لگ گیا، اتنا آہوزاری کے ساتھ رویا کہ ایک آواز سنی اس نے، ایک ندا دینے والا یہ آواز دے رہا ہے، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تو نہیں جانتا جو شخص بھی ہمارے اس ماہ رجب کے مہینے کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ہم اس کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے، یعنی دنیا کی بات تو دور، ہم مرنے کے بعد بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ اس لیے دوستو مرنے کے بعد بھی اس عمل کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ ساری چیزیں نفع دیتی ہیں اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے دوستو آج دیکھیں قیامت کا دن ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء کرام اور ان کے اہل رجب، شعبان اور رمضان میں روزے رکھنے والوں کے علاوہ سارے لوگ بھوکے ہوں گے، وہ سیر ہوں گے، نہ تو ان کو بھوک ہوگی نہ ہی ان کو پیاس ہوگی، یعنی کہ جن لوگوں نے ان مہینوں کے اندر روزے رکھ لیے تو قیامت کا دن ہوگا وہ کبھی بھوکے اور پیاس سے نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی پیاس اور بھوک کو ختم فرما کر ان کو راحت اور سکون عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں تو اس کو ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں ہی، لیکن قیامت کے دن بھی اس عمل کے فائدے اور اس کی برکتیں اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے۔ اب آپ نے سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ وہ ایک شخص تھا، اس نے خواب دیکھا،
خواب کیا دیکھتا ہے کہ خواب اس نے یہ دیکھا کہ ایک کبوتر ہیں اور کبوتروں کے آگے سر نہیں ہے، 100 کبوتر اس نے دیکھے، تو آگے سر ان کے نہیں ہے، وہ کسی نے کاٹے ہوئے ہیں۔ وہ کسی تعبیر کرنے والے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے رات کو اس طرح کا خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ تو تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ بھائی تو نے جو خواب دیکھا ہے نا، تو نے کچھ نہ کوئی ایسی سورت پڑھی ہے جس کو بسم اللہ کے بغیر پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سورت اخلاص کو پڑھا تھا بسم اللہ کے بغیر۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ کہا یہی بسم اللہ تو در حقیقت اس کی جان ہے۔ ہر سورت کے شروع میں جو ہم پڑھتے ہیں یہی تو در حقیقت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے۔ تو یہ وہ برکت والے لمحات ہیں، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حضرت قابیل تھے نا، انہوں نے اپنے بھائی حابیل کو جب شہید کر دیا، قتل کیا، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، ہم نے اس زمین کو تیرے سپرد کر دیا ہے، تیرے اختیار میں دے دیا ہے، اب جو چاہے آپ اپنی زمین کو حکم دیں۔ اب آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو قابیل کو ہڑپ کر لے، اس کو ہلاک کر دے۔ جب حضرت قابیل کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے زمین سے کہا اے زمین تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ مجھے نقصان نہ پہنچا، مجھے ہلاک نہ کر۔ اللہ کی بارگاہ میں زمین نے فریاد کی، باری تعالیٰ اب فرمایا اس نے بسم اللہ کا واسطہ دے دیا ہے تو اس کو چھوڑ دے، اس کو ہلاک نہ کر۔ یار ایک وہ شخص جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہو، اگر وہ زمین کو بسم اللہ کا واسطہ دے تو زمین اس کو ہلاک کرنے سے رک جاتی ہے، تو ہم تو جناب امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آج ہم اس کی بارگاہ سے اس سورہ مبارکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور عظمت کو اظہار کیا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اس طرح اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ سے طلب کریں تو ہم مصیبتوں اور دکھوں سے کیسے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے دوستو یہ موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے ویڈیو کو بھی لائک ضرور کرنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک کو بھی پڑھنا ہے صرف اور صرف 3 مرتبہ۔ پھر آپ نے 3 دم کرنے ہیں انڈے کے اوپر، یعنی کہ سب سے پہلے دعا کرنی ہے آپ نے، دعا کرنے کے بعد ہاتھ اپنے وجود پر پھیر لینے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جیسے دعا کرنے کا طریقہ سلیقہ بتایا کر کے پھر آپ نے دوبارہ یوں کرنا ہے کہ پھر آپ نے اس پر 3 پھونکے مارنی ہیں۔ 3 پھونکے مارنے کے بعد پھر جیسے میں نے کہا ہے کہ تیسرے دن آپ نے اس کو پانی کے اندر، نہر کے اندر بہا دینا ہے، جہاں بھی پانی چلتا ہو اس کے اندر پھینک دے، انشاءاللہ سب تمہاری بندشیں نکل جائیں گی اور تم 3 دنوں کے اندر اندر مالا مال ہو جاؤ گے۔ والسلام